یہ واقعہ بےحد ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے مگر سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگ نکلے؟ ایسا کیوں تھا؟ یہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ابو دجانہ کو ہر روز نماز ختم ہونے سے پہلے مسجد چھوڑنے پر مجبور کر دیتی تھی؟ ابو دجانہ ایمانت و تقوی کا درخشاں نمونہ۔ سیدنا ابو دجانہ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے مگر خاموش رہتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا اور شفقت سے فرمایا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ وہ مؤدبانہ انداز میں عرض کرنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال سب آپ پہ قربان ہوں۔ میں تو ہر لمحہ بھر کے لیے اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تب فرمایا، پھر تم نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر دعا کیوں نہیں کرتے؟ فوراً مسجد سے کیوں چلے جاتے ہو؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک یہودی پڑوسی ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے صحن میں جھکتی ہیں۔ رات کو جب ہوا چلتی ہے تو چند کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بھوکے بچے جاگ کر وہ کھجوریں نہ کھا لیں، اس لیے نماز کے فوراً بعد دوڑ کر جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں چن کر اس یہودی کو واپس کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لرزتی آواز میں فرمایا، ایک دن میں نے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھا، وہ ان میں سے ایک کھجور چبا رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی اور بیٹے سے کہا، میرے بچے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن تیرے باپ کو چور نہ کہا جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ہی کھڑے تھے، یہ ماجرا سن کر سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے پورا کھجور کا درخت خرید لیا۔ پھر مسکرا کر کہا، ابو دجانہ، یہ درخت تمہارے بچوں کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ پھر کیوں نہ رب کریم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں یہ سند عطا فرماتے ہیں، راضی اللہ عنہ و راضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دیکھیں کس طرح کے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ چند دن بعد جب اس یہودی کو پورا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، یا اللہ ہمیں بھی جو دین اسلام آپ نے دیا ہے اس پہ پورا چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے عزیزو، ابو دجانہ تو اس خوف سے لرز گئے تھے کہ ان کے بچے کہیں کسی غیر کی ایک کھجور کھا کر چور نہ کھلائیں، اور آج ہم جو ہیں، دیکھیں آج ہم اپنے ہی بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت اور کرپشن میں لت پت ہیں، اور ہمارے دل پر حیا کا گزر تک نہیں۔ کبھی سوچا اگر ایک کھجور کا ڈر ابو دجانہ کو جنت کا وارث بنا سکتا ہے تو ہم اپنے ظلموں کے بوجھ کے ساتھ کس انجام کی طرف جا رہے ہیں؟ اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ ایمان کی اصل پہچان صرف عبادت نہیں بلکہ ایمانت ہے۔ جو دوسروں کا حق لوٹتا ہے وہ خود اپنی ذات گنوا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔